سپاہی صحابہ خوش ہیں بھائی، امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا نا، یہ تو سپاہی صحابہ کی ایسی ہے، ان کو تو عید ہو گئی ہے سپاہی صحابہ ٹھیک ہے نا بھائی سپاہی صحابہ مبارک ہو بھائی تمہیں، ہیں جی یہودیوں نے تمہارا خواب پورا کیا ہے کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے جی۔ ہماری تو عید نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، ہماری جماعت کی طرف سے ابھی جو اسلام آباد میں واقع ہوا تھا، دھماکہ ہوا تھا، تو اس وقت بھی ہماری پالیسی یہی تھی کہ مشکل وقت میں جو ہے نا کسی کی مذاق نہ اڑائی جائے، اور انسانیت کے حوالے سے بھی اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ انسانیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہمیں یہی درس دیتی ہیں۔ تو سپاہی صاحب نے جو اتنے خودکش دھماکے کیے، شیعوں کو مارا ہے، یہی درس دیا، وہ اسلام نے وہ درس، وہ بھی اسلام نے درس دیا تھا جی۔ بچوں، شیعہ بچے، شیعہ اسکولوں میں، شیعہ تاجروں کو اتنا مارا آپ لوگوں نے، تو یہ تو پراپگنڈا ہے نا، آپ حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے، تو میں آپ کو اچھا سپاہی صاحبہ نے نہیں کیا، اچھا سپاہی صاحبہ نے قتل نہیں کیا کسی کو، اچھا وہ کون تھے؟ سپاہی صحابہ کی جو علماء کرام کی جو قیادت تھی، جو ذمہ دار لوگ تھے، انہوں نے یہ پالیسی نہیں اپنائی، وہ چند مطلب کہ 11 15 20 لوگ آپ سمجھ لیں جو عام فرد تھے، نہ حافظ تھے نہ عالم تھے، اور وہ اشتہاری بنے اور جماعت سے علیحدہ ہوئے، انہوں نے اپنا ایک علیحدہ گروپ بنایا اور اس طرح انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ تو میں تو آپ کو پچھلی وہ بات چیت میں کہہ چکا ہوں نا کہ جس کے پاس دلائل ہوں وہ کبھی بھی شر پسندی اور انتہا پسندی یا دہشت گردی کی طرف اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ بات تو دلیل کی ہوتی ہے نا، جب دلیل ہو، دلائل ہو، تو پھر کوئی چیز وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی اس طرح۔ اور برخلاف اس کے کہ ہمارے جتنی بھی چوٹی کے جو قائدین ہیں، مطلب کہ جو مرکز کے قائدین تھے جو شہید ہیں، تو ان کے حوالے سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ یہی کہتے ہیں بھائی ان کے جو قاتل ہیں نا وہ ایران میں بیٹھے ہیں، اور ان کا جو قتل ہے وہ براہ راست جو ہے نا ایران سے کمانڈو آئے ہیں اور ان کو اتنے پیسے دیے گئے ہیں، فنڈ دیے گئے ہیں، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ وہ شواہد آپ لوگ کر دیں نا، ان شواہد کو آپ پبلش کر دیں، ان ثبوتوں کو، جو ثبوت میں نے جو اپنے کانوں سے سنا ہے نا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ یعنی آپ کہتے ہیں نا سپاہی صاحب علمی کام کرتے تھے، میں جب پاکستان میں تھا میں نے خوب اپنے آنکھوں، ان کے پاس کوئی علمی کام ہی نہیں تھا، یہ دیواروں پہ صرف لکھتے شیعہ کافر شیعہ کافر، اور مساجد میں جا کر اشتعال انگیز تقریر کرنا شیعہ کافر، ان کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا ان کا۔ اور ان کا اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کی تقریرات کوئی علمی ہوتی تھی، مثلا نواز جنگوی اس طرح ٹائپ کے لوگ کوئی علم شلم تو کوئی ایسے ہی تقریر کرتے تھے، جوشیلا شیعہ کافر ہیں، علم ان کے پاس کچھ نہیں، دیواروں پہ لکھنا یہ یار اب پاکستان میں لکھا جاتا ہے قلندر بھائی دیواروں پہ شیعہ کافر یا نہیں لکھا جاتا؟ ان کا آواز میوٹ ہے بھائی قلندر بھائی۔ ہاں ہمارے ہاں تو ہوتا ہے، یہ وال چاکنگ ہوتی ہے، کافر ہم نے تو زمانے میں دیکھا تھا تو وہ کوئی دیوار تھا ہی نہیں جس میں نہ لکھا ہو کافر شیعہ کافر، یا یہ کہتا ہے داماد علی ہے عمر، ان کا بس یہی نعرہ تھا، عمر داماد علی ہے عمر، بس یہی ان کا کام ہی تھا شیعوں۔ اور علمی کام کہاں تھا آپ لوگوں کا؟ کوئی علمی کام؟ آپ نے مولانا حق نواز صاحب کی شاید تقریر نہیں سنی، وہ باقاعدہ ان کی تقریر حوالہ جات کے ذریعے ہوا کرتی تھی، اور اس میں وہ فرماتے تھے کہ اگر میرا ایک حوالہ بھی غلط ہو یا ان کتابوں میں یہ بات نہ لکھی ہو، اور وہ جو سامنے مجمع بیٹھا ہوتا تھا اس کو بھی چیلنج کرتے تھے کہ میں جس شخص کو کوئی شخص ہو شک ہو تو وہ ادھر سٹیج پہ آ جائے، میں اس کو کتاب پڑھواتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں ان کا حوالے کیسے ہوتے تھے نا، وہ صرف وہ آدھا جملہ نقل کرتے تھے کہ مجلسی نے مثلا فلان شیعہ عالم نے عمر صاحب کو لعنت کیا، وہ کبھی نقل نہیں کرتے تھے پوری بات کہ اس نے کیوں لکھا ہے، وہ تو پورے دلیل کے ساتھ لکھتا ہے نا مجلسی نے کہ فلان نے یہ کیا ہے، اس کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی ہے اس لیے ملعون ہے، وہ تو پوری بات کبھی نقل نہیں کرتے تھے۔ اگر پوری بات کبھی نقل کرتے تھے نا سب شیعہ ہو جاتے تھے۔ اگر حق نواز جنگوی جو حوالے کی بات آپ کر رہے ہیں، شیعہ کتابوں سے وہ حوالے دیتا، اگر وہ پوری بات نقل کرتا مجلسی کا یا علامہ حلی کا یا شیعہ یا مثلا ہمارے کتاب اصول کافی کا پورے بات نقل کرتا، اس کا پورا مجمع شیعہ بن جاتا، لیکن اس نے ہمیشہ غداری کی اپنے مخاطبین سے، صرف اتنا نقل کیا کہ شیعہ لعنت کرتے ہیں، وجہ کبھی نہیں بتایا کہ شیعہ کیوں لعنت کرتے ہیں، شیعہ کافر کہتے ہیں صحابہ کو، وجہ کبھی نہیں بتایا کہ شیعہ کیوں، ان کی دلائل کیا ہے، یہ کبھی نہیں بتایا نا۔ اور وہ پھر کہتا ہے نا شیعوں کو چیلنج کرتا ہے، بیچارہ شیعوں کی کوئی جرأت ہے پاکستان میں یار کہ آ کے مناظرہ کرے کہ مثلا اگر ابو بکر یا عمر یہ دین سے خارج ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی ہو سکتا ہے پاکستان میں پہلے ہی پرچہ کٹ جاتا ہے بھائی، مناظرہ سے پہلے ہی پرچہ کٹ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ایف آئی آر کٹ جاتا ہے کہ بھائی اس نے توہین صحابہ کیا۔ اب جی بتاؤ جی، پھر اس کو مناظرین کو آپ لوگوں نے قتل بھی کیا نا۔ چلے میں آپ کی بات کو نہیں کرتا، آپ بات کریں بھائی۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ صرف ان نے نہیں پڑھی، وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد آنے والوں نے بھی پڑھی، ہم نے بھی آپ کی کتابیں پڑھی، ہم نے تو یہی نتیجہ نکالا ہے کہ آپ کے مذہب کی جو بنیاد ہے نا وہ صحابہ کرام کو گالی پر ہے، صحابہ کرام کی
نفی پر ہے، یعنی آپ صحابہ کو شروع سے مانتی نہیں. تو ہم سب صحابہ آپ کے کے نفی پھر نہیں کرتے، آگے جو صحابہ کا ایمان ثابت نہیں ہے ان کو نہیں مانتے بھائی، بل وہ دلیل کے ساتھ ہے بھائی آپ دیکھیں اسی نا، لیے میں آپ بیٹھا کا ہوں. اصول تو یہ ہے نا کہ آپ کا اصول تو یہ ہے نا کہ آپ اہل بیت سے دین لیتے ہیں، تو صحابہ تو بیچ میں سے ہٹ گئے نا، آپ کا وہ واسطہ تو نہیں رہا آپ کے درمیان پہ. بالکل بالکل، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہی ہے کہ دین اہل بیت علیہ السلام ہاں کا تو ہے. پھر ہاں تو اصل بات یہ پھر آگے صحابہ کرام کے بارے میں، آپ کے آپ صحابہ بولیں کرام کے بولیں بارے بولیں میں آپ صحابہ، کے صحابہ کرام کے بارے میں کیا نظریات ہے، وہ پھر ایسے علیحدہ آگے آپ کا معاملہ کیا چلا نظر ہے جاتا ہے. موسیٰ کے صحابہ کے متعلق؟ آپ کا کیا ہاں صحابہ، موسیٰ کے صحابہ کے متعلق، حضرت موسیٰ نبی اللہ علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق آپ کا کیا نظریات ہے؟ اچھے لوگ تھے برے لوگ جو تھے؟ ایمان جو ایمان لائے عیسیٰ تھے نا، علیہ جو السلام کے ایمان لائے صحابہ تھے، کے متعلق آپ کے کیا نظریات ہیں؟ سنانا. جو ایمان لائے تھے تو وہ تو قابل تسلیم ہے نا. ان کے جو صحابہ میں ایسے تھے بے ایمان تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں بے ایمان تھے نا، اتنا تو مانتے ہیں یہ دیکھو نا، نا. ہمارا عیسیٰ کے صحابہ نے عیسیٰ سے غداری کی نا، یہودیوں کے حوالے کیا، رومیوں کے حوالے کسی کو قتل کرو، سولی پہ کس نے چڑھوایا؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے نا، ان کے بہت سارے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفادار ساتھی دیے ہیں. پچھلے انبیاء کرام کے بارے میں یہ اگر کس ہم نے بولا؟ دیکھیں، اس نے خود صحابہ سے کہا کہ آپ عیسیٰ اور موسیٰ کے نقش قدم پہ چلو گے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. یہ کس نے بولا کہ ان کے یہ معجزات میں دیکھو، معجزہ ان کا شق القمر معجزہ ان کا قرآن مجید معجزہ ہے، معجزہ مردے کو زندہ کرنا معجزہ ہے، اندھے کو شفا دینا معجزہ، یہ سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. اب صحابہ، سب کے صحابہ، اس میں کوئی فراڈی تھا ہی نہیں صحابہ میں. قرآن کی کتنی آیتیں منافقین کے متعلق، وہ کون تھے؟ وہ سب افغانی تھے، وہ سب پنجابی تھے، صحابہ نہیں تھے. ہیں جی، یہ کس نے بولا بھائی کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے معجزہ ہے کہ صحابہ سب اچھے ہیں؟ چلو کہاں لکھا ہے یہ بھائی؟ میں سمجھتا ہوں نا، یہ کوئی روایت ہے؟ کوئی حدیث ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ کوئی کسی عالم نے کس کوئی طرح کتاب لکھی ہے؟ ہیں جی، یہی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہی ہے کہ صحابہ سب اچھے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کی بہت ساری آیات ہیں. یہ تو ایسی بات نہیں ہے، ہر مسلمان سمجھتا ہے. ایک آیت پڑھو، دکھاؤ کہ اس میں یہ لکھاؤ کہ سب صحابہ مومن ہیں یا متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، متی ہیں، سب صحابہ. یہ دکھاؤ قرآن کے آیات یہ ہیں. پوری آیت پڑھو. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري. یہ سب صحابہ کے لیے، سابقون اولون کے لیے، یہ سب صحابہ کے لیے نہیں. یہ سب صحابہ کے لیے تو نہیں نا. اور یہ کہ سابقون الاولون کون ہے؟ ہاں، وہ جو پیچھے میں نے دوسری آیات پڑھی ہے نا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس کے پیچھے ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تو اس میں بیٹھنے والوں کے اور جنگ میں جانے والے کے میں نے بتایا جا رہا ہے کہ میں آدھے آپ کو صحابہ جو دکھا ہے وہ دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں یار، میں قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کا دیکھیں، یہ آیت مخصوص صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ مجاہدین اور وہ لوگ جو جہاد پہ نہیں نکلتے ان کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ملاحظہ کریں محترم ناظرین، آیا یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. برابر نہیں ہے وہ لوگ مومنوں میں سے جو جہاد پہ نہیں نکلتے، جو جہاد میں نہیں، غیر اولی الضرر وہ لوگ جو اندھے ہیں یا جو لوگ جن کا ہاتھ پیر کٹا ہوا ہے نا، جو جنگ پہ جا ہی نہیں سکتے، وہ تو معذور ہیں، یعنی ان پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جن کے پاس عذر ہے، جن کے پاس عذر نہیں ہے، جہاد پہ نہیں نکلتے، یہ برابر نہیں ہے ان کے لیے. جو والمجاہدون، یہ قائدون مجاہدون کے برابر نہیں ہے. جو جہاد کرتا ہے، جو جہاد کے لیے نہیں نکلتا، ان برابر نہیں ہے. مگر وہ شخص جو معذور ہے، مثلا آنکھ کا اندھا ہے، جہاد کر ہی نہیں سکتا بیچارہ. والمجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں. باموالہم وانفسہم، اپنے جان سے، اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں، وہ ان کا درجہ بلند ہے، وہ ان کے برابر نہیں ہے جو جہاد کے لیے نہیں نکلتے. اچھا، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. اللہ تعالیٰ نے مجاہد کو، جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور نفس سے، جو لوگ جہاد کے لیے نہیں نکلتے ان پہ تفضیل دیا، درجات بلند کیے ان کے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب کو وعدہ حسن دیا. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو قائدین پہ اجر عظیم دیا. یہ آیات آپ کہتے ہیں صحابہ کے لیے، یہ سب مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے قیامت تک ہے کہ جو جہاد اگر صحیح جہاد ہو نا، وہ جو مثلا آپ کے صبح شمالی علاقہ جہاد میں ہو رہا ہے اور افغانستان، وہ تو جہاد ہی نہیں ہے نا، جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. جو واقعاً کوئی جہاد ہو، وہ اس میں جو لوگ نکلتے ہیں اور جو لوگ نہیں نکل سکتے، ان کا کوئی وہ پیچھے سے وہ ان کا مثلا گھر بار کو دیکھنا ہوتا ہے، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا
یہ آج بھی ہو سکتا ہے یا ہم سے 1000 سال پہلے بھی ہو سکتا ہے, 1000 سال بعد بھی ہو سکتا ہے. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کو وعدہ دیا, یہ نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہا, کیونکہ صحابہ میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں, صحابہ میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں نہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں, نہ جہاد کرتے ہیں, گھر میں بھی بیٹھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اور وہ ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے جانے کا. جو وہ لوگ جو جہاد کے لیے نہیں نکلتے, جنہوں نے بچوں کا دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے, اس طرح بھی نہیں ہے نا, یعنی منافق ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں کہا یہ صحابہ کے کہ یہ صحابہ کے لیے مخصوص اور سب صحابہ اچھے ہیں, یہ آیا وہ نہیں کہہ رہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. آپ کو یہ سے آیا لے کے نا کہ سب صحابہ اچھے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں بے شمار آیات ہیں. بسم اللہ کریں, معاف کیجیے. ہمارا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں احکامات کی, ان کے پہلے مخاطب اور اصل جو ہے نا وہ صحابہ کرام ہے, کیونکہ وہی اس وقت حضور کے ارد گرد موجود تھے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی, اور اس اب واقعات کے عینی شاہد بھی تھے, عینی گواہ بھی تھے, تو یہ سب سے پہلے ان کے بارے میں ہے. تو قیامت تک یہ تو ظاہری بات ہے اس کے جو احکامات ہیں وہ تو قیامت تک چلیں گے, لیکن اگر وہ حقیقی اس کا مطلب کہ جس پر آیت اتری ہے جن کے بارے میں, تو وہ تو اسی وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام موجود تھے, اور قرآن مجید کی اس وقت کی مومنین کی جتنی بھی صفات کا ذکر آیا قرآن مجید میں یا کوئی احکامات آئے ہیں, تو وہ سب سے پہلے صحابہ کرام سے ہی جو ہے نا متعلق ہوں گے. دیکھیں کہ قرآن سب کے لیے خطاب ہے, اس کو ہم مانتے ہیں نا, صحابہ بھی کی خطاب میں شامل ہیں, بعد میں آنے والے بھی شامل ہیں, صحابہ بھی شامل ہیں, اس کو ہم مانتے ہیں, اس کا ہم انکار نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. ایک شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے, ایک شخص جہاد کے لیے نہیں نکلتا, اس کے لیے عذر ہے, اور ایک شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے مال دنیا کے لیے. ایک شخص جہاد کے لیے آتا ہے اللہ کے لیے نہیں, مال دنیا کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک شخص جہاد کے لیے نہیں آتا کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غدار ہے, نہیں چاہتا کہ میں تک جاؤں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنے صحابہ ہیں سب کے سب مومن ہیں. قرآن مجید میں اگر جہاں پر اہل تقویٰ کی تعریف کی گئی ہے, ٹھیک ہے, اس میں اگر کوئی صحابی بھی اس صفات اس میں ہے تو صحیح ہے, وہ بھی اس کی تعریف کی گئی ہے. لیکن یہ قرآن میں کوئی آیا نہیں ہے کہ جس نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے کلمہ پڑھا وہ اچھا ہے, وہ نیک آدمی, اس طرح ہے نہیں. بلکہ قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے صحبت بھی پائی ہے, کلمہ بھی پڑھا ہے اور منافق تھے. سورہ منافقین پڑھ لو, کلمہ بھی پڑھا ہے, اسلام کا اظہار بھی کیا, صحبت بھی پایا, کافر بھی تھے, منافق بھی تھے, یہ تو بے شمار ہے. منافقین کے بارے میں ہمیں وہ پتہ ہے, نماز بھی پڑھتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا تعریف یہ ہے, ہم کرتے ہیں کہ صحابی کبھی منافق نہیں ہو سکتا اور منافق کبھی صحابی نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ, ٹھیک ہے, صحابی کی تعریف کریں نا, صحابی کی کیا تعریف؟ ہمارے ہاں جو منافق ہے نا وہ کبھی صحابی نہیں ہو سکتا, اور منافق جو صحابی جو ہے نا وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا. اور یہ کس کا قول ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے یا صرف آپ لوگوں کا قول؟ بھائی صحابہ کا ہم کٹگری, یہ صحابہ لفظ ہی ایسا ہے نا, ہم ہر ایک کو تو صحابی نہیں بنا سکتے پہ جس کا مطلب کہ یہ آپ کا جو اصطلاح ہے, یہ آپ کا جو اصطلاح ہے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے اس اصطلاح کا یا صرف آپ کو پتہ ہے؟ اصطلاح جو بعد میں آئی ہیں وہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی جو اجماع کے ذریعے آئی ہیں یا وہ آگے آئی ہیں؟ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حدیث ہے نا, بخاری میں کئی احادیث کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا, صحابہ نے کہا اس کو قتل کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قتل نے کے لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں وہ آپ منافقین کو صحابہ ہی نہیں مانتے. دیکھیں صحابہ کی کیا تعریف ہے, صحابہ وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور کلمہ پڑھے. اب وہ دل میں واقع مومن ہے, یعنی اس کا حال کا آپ تو نہیں جانتے نا, اس کا دل میں حال کیا, وہ واقع ایمان لائے نہیں, وہ آپ نے اللہ جانتا ہے. اس کے افعال سے یہ تو پتہ چلے گا نا, اگر اس نے بعد میں خیانت کی, غداری کی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کی, تو پتہ چلے گا کہ یہ تو مومن انتا ہی نہیں, یہ جھوٹا آدمی تھا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم صرف اس کو صحابی کہیں گے جو مخلص ہو, جو صالح ہونے کو, یہ تو اسلام کا اصطلاح تو نہیں ہے نا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اصطلاح نہیں ہے, لغوی معنی سے بھی صحابی کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ دیکھو نا ہمارا اور آپ کا اصول بالکل جدا ہے, ہمارے جو سوچنے کا معیار ہے وہ بھی بالکل جدا ہے. تو میرا تو آج موڈ تھا آپ کے ساتھ عام مطلب کہ گپ شپ لگانے کا, لیکن اگر آپ کا موڈ ہے جو آپ کی مرضی ہے لگاؤ, جی گپ شپ لگاؤ. ہاں تو اگلی مرتبہ پھر علمی بحث بھی کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی سر. تو آپ بات کر رہے تھے کہ جو ہے نا پرچہ کٹ جاتا ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 5-6 سال ہوئے ہیں ایف آئی آر کٹنا شروع ہوئی ہیں, ورنہ اس سے پہلے جو ہے نا کسی پر بھی ایف آئی آر نہیں کٹی. گستاخیوں کے اگر آپ تعداد دیکھیں لاکھوں کے اعتبار سے جو ہے نا مطلب کہ درخواستیں ہماری پڑی ہوئی تھی اور یہ گستاخی کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اور باقی آپ اگر ہماری قیادت کی طرف سے دیکھیں تو مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے باقاعدہ جلسے پہ اعلان کیا. انہوں نے کہا بھائی اگر ایران والوں کو یہاں نہیں بلاتے تو مجھے حکومت پاکستان اپنی ذمہ داری پہ جو ہے نا ایران لے کے جائے, اور میں ان کے وہاں کتب خانے سے کتابیں نکال کے ان کے سامنے دکھاؤں گا کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ان کی قیادت کی بات کی جائے, ساجد علی نقوی ان کا جو بڑا ہے, ایک مرتبہ کوئی حکومتی میٹنگ تھی
تو وہ حکومت چاہ رہی تھی پہ آپ دونوں کو کیا مسئلہ ہے, کیوں آپس میں لڑ رہے ہو, ٹھیک ہے. تو ان دونوں کو بلایا, ہماری قیادت کو بھی اور ان کو بھی. تو مولانا علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر ہی نواز شریف کی موجودگی میں اس سے سوال کیے اور وہ لاجواب ہوا. تو مولانا علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نواز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ وزیر اعظم میں پورے معاف کیجیے گا, شروع سے کہتے ہیں کیا ہوا تھا, کس نے کس سے کیا کہا تھا, شروع سے بول. حکومت پاکستان جو ہے نا, اس نے نواز شریف کی حکومت تھی تو انہوں نے کوشش کی ان دونوں کو بلا کے, ہمارے قائدین کو بھی. ان دنوں میں شیعہ سنی لڑائی اور اختلافات اور یہ کافر کافر شیعہ کے نعرے جو ہے نا بہت عروج پہ تھے. تو اس نے ان دونوں کو بلا کے ان سے موقف لیا, بھائی تم کو کیا کیا شکایتیں ہیں. تو جب ہماری جماعت نے اپنا موقف دیا, ان کی کتب پیش کی, تو ساجد علی نقوی کو مخاطب کر کے کچھ سوالات کیے, بھائی آپ یہ جو ماتم کرتے ہیں ہمارے دروازوں پہ آ کے, آپ کا یہ ماتم کرنا عبادت ہے یا ہمارے دروازے پہ آنا عبادت ہے. تو آگے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر انہوں نے نواز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ شخص جو ہے نا, آج میں پورے اعتماد کے اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ قیامت تک ہمارے سامنے نہیں بیٹھے گا ادھر, چاہے آپ کے ساتھ. تو نواز شریف نے اس کو کہا کہ آپ حیدری صاحب جو ہے نا فکر نہ کریں, اگر یہ نہ ہے تو میں اس کو گرفتار کر کے لاؤں گا. پھر بعد میں ساجد علی نقوی نے پریس کانفرنس کی کہ آج کے بعد جو ہے نا ہم سپاہی صحابہ والوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں. تو پھر حیدری صاحب نے اس کو جواب دیا تھا, بھائی کافر تو ہم پہلے بھی آپ کو کہتے تھے, اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس کوئی اس کا بہانہ تلاش کریں. تو میں نے پچھلی مرتبہ بھی جو آپ کے ساتھ گفتگو کی نا, اس کا لب لباب یہی تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, بڑی خوشی ہے, ہمیں دلی خوشی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کھلاڑی ہے جو ہمیں مطلب میچ چل رہا ہے, اور ہمیں آپ کے انداز سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو بال ہے وہ ڈیڈ ہے, وائٹ بال ہے, تیز ہے, اسپن ہے, جو بھی ہے, لیکن کم از کم ہمیں مطلب کہ دلی خوشی ہوتی ہے کہ علمی میدان میں ہمارے سامنے کھلاڑی موجود ہے. لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ابھی ینگ ہیں, ہمارے مناظرین جو ہیں ان کی وانگ وہ کیا کہتے ہیں سر کے بال جو ہے نا وہ ختم ہو گئے ہیں, انتظار کرتے کرتے, چیلنج کرتے کرتے. ویڈیوز موجود ہیں, چیلنج موجود ہیں. آج ہمارے جو قائدین اس دنیا میں نہیں رہے, ان کی گولیوں کا نشانہ بنے, ان کے باقاعدہ چیلنج موجود ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کا انتخاب کر لیں, آپ قومی اسمبلی کا انتخاب کر لیں, آپ دنیا کے کوئی بھی اپنا عالم لے آئیں اور ہمارے سامنے مطلب کہ ہمارے اوپر آپ جو ہے نا ایک شکوہ دائر کریں کہ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں. تو اگر ہم اپنا مدعا اور اپنی مطلب کہ ہمارا جو دعویٰ ہے ہم اس کو ثابت نہ کریں, تو پھر حکومت یا کوئی بھی شخص ہماری جو سزا طے کرے گا ہم اس سزا کو جو ہے نا خوشی سے قبول کریں گے. تو اب اس سے اوپر کیا ہو سکتے ہیں ہم, مطلب کہ اس سے اگر علمی کام اس سے مطلب کہ ہم علمی کام نہ کہیں تو اور کیا کہیں گے. میں آپ کی خدمت میں کروں, پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ وہ اس پروگرام میں تو نہیں تھا نواز شریف اور ساجد نقوی صاحب اور علی شیر حیدری صاحب کے درمیان, اور لازمی بات ہے آپ وہ اسی واقعے کو اس ورژن کے ساتھ بیان کریں گے نا جو آپ کے نفع میں ہے. اگر آپ ساجد نقوی صاحب کے حواریوں سے پوچھیں تو وہ اس کا ایک اور انداز سے نقل کرے گا جو ان کے فائدے میں, اللہ جانتا ہے وہاں پہ کیا ہوا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیعہ لوگ آپ کے دروازے پہ ماتم نہیں کرتے ہیں, یہ شیعہ ماتم کرتے ہیں صدر روڈ پہ, جو مین روڈز ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیشہ لوگوں کی ٹریفک ہوتی ہے, وہاں پہ وہ ماتم کرتے ہیں. وہ آپ کے دروازے پہ آ کے ماتم نہیں کرتے, اور وہ ماتم کرتے ہیں آل رسول علیہ السلام کی شہادت, اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی, جو مسلمانوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا ہے, آپ کے خلفاء نے, آپ کے سلف نے جو کیا ہے اس کی ماتم کرتے ہیں. آپ کو برا لگتا ہے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام اس طرح ذبح ہوئے ہیں. تو کس نے ذبح کیا, لوگ پوچھیں گے, کہیں گے وہی آپ کے سلف صالح نے یہ کام انجام دیا, صحابہ اور تابعین نے انجام دیا, اور تو کوئی نہیں تھا وہاں پہ, یا تو صحابہ تھے یا تابعین تھے, اور تو کوئی نہیں تھا وہاں پہ. تو اس لیے آپ کو یہ ہمارا ماتم کرنا برا لگتا ہے. یہ دیکھیں ساجد نقوی سے انہوں نے چیلنج دیا کہ بھائی تم میرے ساتھ مناظرہ کرو کہ تم کافر ہو. ساجد نقوی نے مناظرہ نہیں کیا, ساجد نقوی کی جانب سے کوئی لوگ مناظرہ کے لیے نہیں آئے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ایک دفعہ پاکستان ٹی وی پہ بہت دوشیوں کی بدنامی بھی ہوئی تھی نا, سینیٹر جواد ہادی کو بلایا تھا بہت سال پہلے, تو وہ وہاں پہ مناظرہ ہونا تھا, وہ جواد ہادی نہیں آیا, اور سپاہی صحابہ کے عالم نے وہ بڑے زبردست تقریر کر کے شیعوں کو کافر ٹھہرا کے واپس چلا گیا. تو اس میں بھی شیعوں کی کافی بے عزتی ہوئی. اس کے کچھ وجوہات ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کیونکہ آپ لوگ جو شیعوں کی تکفیر کرتے ہو نا جس مسئلے پر, پاکستان میں اس مسئلے پہ شیعہ مناظرہ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسئلے بڑے حساس ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں شیعہ کیوں کافر ہے, کیونکہ عائشہ کو گالی دیتے ہیں, عائشہ کو شیعہ کافر کہتے ہیں, عائشہ کو شیعہ لعنت کرتے ہیں, اس لیے شیعہ کافر. اب کوئی شیعہ اس موضوع کو قبول کرے نا, استدلال کرے کہ بھئی ہم یہ نہیں کرتے, تو وہ انکار تو نہیں کر سکتا نا کوئی. ساجد نقوی آ کے کہہ دے کہ بھئی شیعہ کتب میں عائشہ کی اس طرح کے متعلق اس طرح باتیں نہیں ہیں, کہ عائشہ کے متعلق لعن نہیں ہے, وہ تو پھر اس کو باطل کرنا بہت آسان ہے. پھر آپ وہ کتاب لکھائیں گے بھئی ادھر لکھا ہے بھئی جو یہ انکار تو نہیں کر سکتے وہ. لیکن اس کے لیے ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ بھئی واقعاً عائشہ ایسا ہی تھا, یا عمر ایسا ہی تھا, جو شیعہ کہہ رہے ہیں یعنی لعن کے مستحق ہے, دین سے خارج ہے. تو پھر وہ خود بیچارہ کہاں جائے گا نا.
جو شیعہ مناظر ٹی وی پہ یا برمل عام آ کے مناظرہ کرے گا پاکستان کے ماحول میں کہ بھائی ہم مناظرہ کرتے ہیں کہ بھائی ابو بکر خوب آپ کے لیے برداشت کرنا سخت ہے، لیکن موضوع شیعہ ابو بکر کو لعنت کرتے ہیں، عمر کو لعنت کرتے ہیں، طلحہ زبیر کو لعنت کرتے ہیں، ان کو کافر مانتے ہیں، عائشہ کو دین سے خارج مانتے ہیں، اس موضوع پہ آ کے مناظرہ کر لیں. وہ تو انکار تو نہیں کر سکتا شیعوں کا عقیدہ یہی ہے، انکار تو نہیں کرتا، کیونکہ پھر تو آپ کہیں گے یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. دیکھو ان کی کتاب میں تقیہ لکھا ہے، واقعاً ان کی مجلسی کی کتاب میں یہ لکھا ہے، وہ انکار خمینی کی کتاب میں لکھا ہے، وہ انکار تو نہیں کر سکتا. پھر اس کے راستے سامنے ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے کہ جی ہاں وہ واقعاً ایسے ہی تھے، پر یہ وہ اپنی مصلحت میں نہیں سمجھتے نا کس طرح کے مناظرے کریں. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مصلحت میں نہیں سمجھتے، اپنی شیعہ قوم کی مصلحت میں نہیں سمجھتے، اور شیعہ عوام کے بڑے پیمانے پر سرکاری طور پر یا جماعت سپاہی صحابہ اور شیعہ کے جو بڑے آرگنائزیشن ہیں ان کے درمیان اس طرح کے مناظرات ہوں اس مسئلے پر، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ پھر اس کا علمی دائرے سے نکال کر پھر اس کے کچھ کلپس بناؤ گے. اس زمانے میں کلپس اگرچہ نہیں تھے لیکن ٹیپ وغیرہ بن جاتی تھیں، اس کے اخبار کی شہ سرخیاں وغیرہ کہ سب پورا شیعہ قوم کو کافر قرار دے کر، بلکہ وہ مناظرہ بنتا ہی نہیں تھا. کوئی ایسا مناظرہ ہو بھی نا، مجرد یہ کہ شیعہ استدلال کر لیتا کہ بھائی واقعاً ابو بکر دین سے خارج ہیں کیونکہ اس نے یہ کہا، اسی وقت آپ کے مناظر نے چلانا شروع کرنا تھا، نعرہ بازی کرنا، دیکھو ہم صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ ابو بکر کو کافر کہتے ہیں، ادھر ہی سے مناظر ختم ہو جاتا. لہذا وہ شیعہ و مولویوں نے اگر آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا تو ایک بڑی حد تک ان کا عذر سمجھنے کی بات ہے کہ آپ لوگ مناظرہ کے چیلنج میں مخلص نہیں تھے. آپ لوگ صرف آپ کو پتہ تھا کہ شیعہ انکار بھی نہیں کر سکتے اور استدلال بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انکار کریں گے تو وہ تو ان کا جھوٹ بہت جلدی ثابت ہوگا. استدلال کریں گے تو استدلال کی باری ہی نہیں آئے گی. استدلال جو ہی کریں گا کہ جی ہاں واقعا ابو بکر کافر تھے، اسی وقت آپ نے نعرہ بازی کرنا تھا کہ دیکھو ہم صحیح کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، مناظر ختم ہے جی، یہ کافر ہیں لہذا کیونکہ ابو بکر کو کافر کہتے ہیں. اور پھر وہ بیچارہ جس نے بھی استدلال کرنا تھا وہ تو خود تو اس نے قتل ہونا ہی تھا، موجودہ دور میں تو اس پہ ایف آئی آر کٹنا ہی تھا. یہ ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ شیعہ مولوی حضرات کو ان باتوں میں اتنا تبحر بھی نہیں ہے نا، اتنا ان کو اتنا صلاحیت بھی نہیں بیچارے کو استدلال کر سکے، مناظرے کر سکے. اس فیلڈ میں ان کی اتنی ٹریننگ نہیں ہے. اس کی وجہ ایک اور بھی وجہ ہے، ان کے اصل جو ذمہ داریاں ہیں شیعہ علماء کی وہ ہے ایرانی حکومت کی نمائندگی کرنا. وہ خود ساجد نقوی کا کیا پوزیشن ہے؟ اس کا سرکاری پوزیشن یہ ہے کہ وہ ولی فقی کا نمائندہ ہے پاکستان میں. وہ اس کا کام ہے کہ ولی فقی یعنی خامنہئی صاحب کی نمائندگی کرے پاکستان میں اور پاکستانی شیعوں کو زیادہ سے زیادہ ایرانی لائن میں رکھے نا. اس کا تو یہ کام ہے. اس کا شیعہ مذہب کے دفاع سے تعلق ہی کیا ہے؟ تو وہ اصل وجہ یہ ہے میرے بھائی. اوکے حافظ صاحب مزید کوئی حکم؟ جی پاکستان میں ایک دفعہ ناموس صحابہ بل پیش ہوا تھا نا پچھلے کئی سالوں میں. تو ان دنوں میں ایک لاہور جامعۃ المنتظر کا آپ کا ایک مصنف تھا، اس نے ایک کتاب لکھ کے جو ممبران اسمبلی تھے معیار صحابیت نام کی کتاب لکھی تھی، اور اس میں اس نے یہ بحث چھیڑی تھی نا کہ صحابہ جو ہے نا وہ واقعی منافق تھے، اور اس طرح اس نے کوئی بحث مطلب کہ دلائل دیے تھے. تو جی تو انہوں نے وہ ممبران اسمبلی کو سینڈ کی بھائی آپ جو ہے نا اس کا مطالعہ کریں اور اس ناموس صحابہ بل کو جو ہے نا منظور نہ کروائیں. تو اب ممبران اسمبلی نے جب پڑھی تو انہوں نے ہماری جماعت کو خط لکھا، بھائی ہم آپ کو جو ہے نا غلط سمجھتے تھے، فتنہ پرور سمجھتے تھے، پہ خواہ مخواہ کافر کہتے ہیں ان کو، پہ ہم نے تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے مطلب کہ انہوں نے ہمیں کتابیں سینڈ کی ہیں. تو یہ جو ہے نا دوسری بات کہ یہ 5-6 سال ہوئے ہیں ٹوٹلی کہ قانونی طور پہ ہمیں تھوڑا سا ریلیف مل رہا ہے کہ ابھی ہم مطلب کہ کوئی گستاخی ہوتی ہے تو ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، ورنہ اس سے پہلے حکومت بھی ہم سے ناراض اور دلیل کا جواب ہمیں گولیوں سے دیا جا رہا تھا. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے جو بھی کام کیا ہے نا وہ دلیل ہی کے ساتھ کیا ہے، اور مطلب ہم نے پوری اس میں لحاظ رکھا ہے علمی حوالے سے. اچھا ابھی دیکھیں میرا آپ سے دعوت یہ ہے نا کہ آپ کہتے ہیں آپ کے سامنے کوئی مناظر نہیں آتا تھا پہلے، ہم تو آئے ہیں ابھی نا، ابھی آپ 4 سال سے سپاہی صاحبہ کیوں خاموش ہے؟ واقعا اگر آپ کا ارادہ تھا علمی مناظر کرنے کا، 4 سال سے میں نے اعلان کیا بھائی مجھے شکست دے دو، میں آتا ہوں پاکستان، مجھے ذبح کر دو اپنے ہاتھوں سے، کہہ دو افغانستان چلے جاؤ، میں سیدھا فلائٹ لوں گا افغانستان جانے کا، ٹھیک ہے نا؟ سپاہی صاحبہ سرکاری طور پر اپنی مناظر کو کیوں تعین نہیں کرتا؟ یہ ہمارے جانب سے نمائندہ ہے، اللہ یاری سے 5 مناظرے کرے گا اختلافی مسائل پر، پلیٹ فارم بھی نیوٹرل پلیٹ فارم، بلکہ آپ کے چینل میں آ جاتا، کیوں نہیں کرتا؟ اس کے بارے میں جو ہمارے جو تحفظات ہیں وہ میں آپ کو آخر میں انشاءاللہ ترتیبات سے بتا دوں گا، پھر میں جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم آپ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اور ہم آپ سے مطلب کہ علمی بحث حوالے سے ہمیں آپ کے ساتھ کیا مطلب کہ وہ شکوہ ہے، اور یہ آپ بتائیں کہ یہ جو فضل ہمدرد ہے اس کو آپ جانتے ہو؟ صرف اس سے کبھی میری بات نہیں ہوئی ہے. وہ جو ہے وہ پتہ نہیں اس کا مذہب دین مذہب کیا ہے، کبھی ادھر کا ہے کبھی ادھر کا ہے نا، کبھی عائشہ کے دفاع کرتا ہے، کبھی بیت علیہ السلام کا، اس کا پتہ نہیں کیا چیز ہے.
یہ ہم دونوں کے لیے بڑا وہ مجھے معمہ اور لگتا ہے ڈرامہ شیعہ اس بنا کو ہوا ہے۔ چندہ مندہ دیتا ہے نا، شیعوں سے وہ تقریر کرتا ہے، چندہ مندہ ملتے ہیں اسی سے، وہ کوئی اس کا کلپ بھی دیکھتا نہیں نا، سوائے یہ کہ وہ شیعوں کے حمایت میں کچھ بولے تو پھر شیعہ اس کو بہت داد دیتے ہیں. شیعہ بھی بیچارے سادہ ہیں، جو بھی آتا ہے ان کی تعریف کرتا ہے پھر وہ فوراً اس کو اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں. وہ خالصتاً جب آپ نے ایران پر کوئی وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی نا، تو اس نے آپ کو بہت مطلب پہلے وہ کہتا تھا میں آپ کی بہت عزت کرتا تھا، اس کے بعد جو ہے نا یہ مجھے بہت افسوس ہوا. اور اکثر وہ ابراہیم رئیسی کے معاملے میں نا، ابراہیم رئیسی کے معاملے میں آیا تھا، اس سے میرے خلاف کلپ بنایا تھا. وہ پتہ ہی نہیں اس کو، ایرانی سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے نا، وہ ایران میں کیا ہوتا ہے، ایرانی حکومت شیعوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، شیعہ علماء کے ساتھ ایرانی حکومت نے کیا کیا ہے، ابراہیم رئیسی کا وہ پتہ ہے. علامہ صاحب تشریف لائیں. حافظ صاحب آپ انتظار کریں، میں قاری صاحب کو لیتا ہوں، پھر آپ سے دوبارہ گفتگو جاری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا حافظ بھائی؟